تحریک آزادی کے حوالے سے بلا تفریق مذہب و ملت ہندوستان کی تاریخ بے شمار فرزندان وطن کی قربانیوں سے روشن ہے۔ ان عظیم سپوتوں کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں جنرل شاہ نواز خان کا نام سر فہرست ہے۔ برصغیر کو انگریزوں کے پنجوں سے آزاد کرانے میں جنرل شاہ نواز خان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ جنرل شاہ نواز خان وطن پرست، مخلص سپاہی اور ایک عظیم سیاستدان بھی تھے۔ جنرل شاہ نواز خان برٹش انڈیا میں 24 جنوری 1914 کو کہوٹا کے علاقے مٹور، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ جنرل شاہ نواز خان کی ابتدائی تعلیم آبائی وطن میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم پرنس آف ویلز رائل انڈین ملٹری کالج سے مکمل کی۔ شاہ نواز خان نے اپنے بزرگوں کی تقلید کی روش اختیار کی۔ یہ سب کچھ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام راشد منیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل۔ تحریک آزادی کے حوالے سے بلا تفریق مذہب و ملت ہندوستان کی تاریخ بے شمار فرزندان وطن کی قربانیوں سے روشن و تاباں ہے، اور ان مجاہدین کی جان نثاریوں کی بدولت ہی ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ان عظیم سپوتوں کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں جنرل شاہ نواز کا نام بھی سر فہرست ہے، جنہوں نے آزادی کی خاطر پرخار راہوں کا انتخاب کیا اور برصغیر کو انگریزوں کے پنجوں سے آزاد کرا کے ہی دم لیا۔ میجر جنرل شاہ نواز خان ایک عظیم وطن پرست، مخلص سپاہی اور سبھاش چندر بوس کے بے حد قریبی ساتھی تھے۔ خان صاحب ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ جذبہ خدمت خلق سے سرشار، غریب پرور اور نباز وقت سائنسدان بھی تھے۔ جنرل شاہ نواز خان برٹش انڈیا میں 24 جنوری 1914 کو کہوٹا کے علاقے مٹور، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سردار ٹکا خان جنجوعہ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ برٹش فوج میں افسر بھی تھے، تو وہیں ان کے چچا پنجاب اسمبلی کے رکن تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم آبائی وطن میں ہوئی اور آگے کی تعلیم بزنس آف ویلز رائل انڈین ملٹری کالج، دہرادون میں حاصل کی۔ شاہ نواز خان نے اپنے بزرگوں کی تقلید کی روش اختیار کی۔ جنرل شاہ نواز جب 1940 میں برٹش انگلش فوج میں ایک افسر کے طور پر شامل ہوئے، اس وقت دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی۔ انگریزوں نے جاپانیوں کے خلاف پنجاب میں رجمنٹ کو سنگاپور اور ملایا کے مورچوں پر بھیجا تھا۔ اس میں یہ کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے۔ جاپانی فوج نے برٹش فوج کے سینکڑوں سپاہیوں کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ جیل میں ان کی ملاقات انقلابی فوجیوں سے ہوئی جو سبھاش چندر بوس کے دوستوں میں سے تھے۔ اس طرح وہ جلد ہی سبھاش چندر بوس کے ساتھ آزاد ہند فوج میں جڑ گئے۔ 1943 میں سبھاش چندر بوس سنگاپور پہنچے اور آزاد ہند فوج کے تعاون سے ان سپاہیوں کو آزاد کرایا۔ ان کی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے عارضی حکومت ہند کی کابینہ میں انہیں شامل کیا گیا۔ دسمبر 1944 میں مانڈلے میں تعینات آزاد ہند فوج کی ٹکڑی کے کمانڈر مقرر ہوئے۔ جب نیتا جی نے ستمبر 1945 میں آزاد ہند فوج کے کچھ چنیدہ فوجیوں پر مشتمل اپنی سبھاش بریگیڈ بنائی تو اس کا کمانڈر جنرل شاہ نواز کو ہی بنایا گیا۔ وہ قلیل مدت میں ہی سبھاش چندر بوس کے سب سے بھروسہ مند ساتھی بن گئے۔ شاہ نواز خان نے آزاد ہند فوج میں نئی توانائی پھونکی اور سپاہیوں کو سمجھانے کے لیے رات دن ایک کر دیا۔ جاپانی خیمہ میں قید ہندوستانی سپاہیوں کے ایک خیمے سے دوسرے خیمہ میں جا جا کر پرانگیز اور جوش و ولولہ کی تقریریں کیا کرتے تھے۔ اگر تم آزاد ہند فوج میں شامل نہ ہوئے تو جاپان ہماری مدد نہیں کرے گا۔ آزاد ہند فوج ہندوستان کی آزادی دلانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ہر ہندوستانی کا فرض ہے کہ لڑنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر جائے، کیونکہ لڑائی میں موت بھی ہو سکتی ہے، اور جو موت و تکلیف سے ڈرتا ہے وہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ کیونکہ ہمیں ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنی ہے، اس لیے بزدلوں کی ضرورت نہیں، صرف اعلیٰ حوصلے مند لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہماری لڑائی ہندوستان کی عزت و وقار کے لیے ہے، نہ کہ جاپان کے فائدے کے لیے۔ سبھاش چندر بوس جنرل شاہ نواز خان کی وطن کے لیے بے پناہ محبت اور جذبے کے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہوں نے برٹش انڈیا پر حملہ کرنے کے وقت انہیں کمان سونپتے ہوئے جو کہا تھا وہ تاریخ میں حرف زیریں میں لکھا ہوا ہے۔ آزاد ہند فوج کی عارضی حکومت کے حکم پر آپ یہاں سے آخری لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ حملہ اور فوج کی کمان شاہ نواز کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جنرل شاہ نواز کی حب الوطنی، ان کی قوت آزادی اور ان کی حکمت عملی کو خراج تحسین ادا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ انہیں دسمبر 1944 میں مانڈلے میں تعینات فوج کی ٹکڑی کا نمبر 1 کمانڈر فائز کیا گیا۔ ان کی بریگیڈ نے منی پور، امپہال اور کوہما کے مقامات پر انگریزی فوج سے لوہا منوایا اور انہیں دن میں
तारे दिखा दिए। इन्हें जवाइन सेकंड डेजोन का कमांडर बनाकर बर्मा के मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा, जहां ये अपने मिशन में ज्यादा कामयाब नहीं हो सके और 1945 में अंग्रेजी फौज से मुकाबला करते हुए शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1946 में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरु बख्श के साथ लाल किला में ब्रिटिश सरकार ने इन पर बगावत का मुकदमा चला दिया। शाहनवाज खान पाबंदी से डायरी लिखते थे और ये डायरी भी इनकी गिरफ्तारी के वक्त अंग्रेज़ों के हाथ लगी और लाल किला में फौजी अदालत में इनकी डायरी को बतौर सबूत पेश किया गया। दौरान जंग इन्हें किन हालात से गुजरना पड़ा, इस डायरी में तसलसल के साथ तमाम बातें कलमबंद हैं। मई 1945 के वाक़यात के बारे में लिखते हैं कि महाज़े जंग पर कोई इमदाद नहीं मिली, ना तो कोई फौजी इमदाद, ना ही रसद पहुंची। बच्चे भूख की वजह से मरने लगे। 4 मई को बारिश होती रही। कदम जब लग़ज़िश खा रहे थे, जापानी मुकम्मल तौर पर छोड़कर भाग गए। ऐसा मालूम होता है कि अंग्रेज़ों से चारों तरफ से घिर गए थे। डायरी में आगे जाके लिखते हैं कि 16-17 मई की दरमियानी शब हम एक गांव के जंगलों में थे। पंजाब की रेजिमेंट से, जो हमसे 5 गज़ दूर थी, गोलियां चला रही थी। रात गुजरी, सुबह उठे, हमें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जापान की शिकस्त के बाद वहां से दिल्ली लाकर लाल किला में नज़रबंद कर दिया गया। इनके ऊपर मलका की हुकूमत के खिलाफ सरगर्म जंग करने और कत्ल के इल्ज़ामात लगाए गए। लाल किला ट्रायल को हिंदुस्तानी तारीख में अहम मकाम हासिल है। आज़ाद हिंद फौज के तारीखी मुकदमे के दौरान, जिसे लाल किला के मुकदमे के नाम से जाना जाता है, जिसने इस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लाखों नौजवानों को मुत्तहिद कर दिया था, इस मुकदमे की समाअत के दौरान वकील भोला भाई देसाई लाल किला में दलाइल देते तो हज़ारों नौजवान सड़कों पर नारे लगाते। पूरे मुल्क में जज्बा हुब्बुल वतनी की लहर दौड़ गई। अदालत में मुकदमा की पैरवी पंडित नेहरू, सर तेज बहादुर, कैलाश नाथ और भोला भाई देसाई ने की। मुकदमा के खिलाफ अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, आगरा और अहमदाबाद की सड़कों पर उतर आया और हड़तालें की जाने लगीं। 15 नवंबर 1945 से 21 दिसंबर 1945 हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में अहम मोड़ था। ये मुकदमा कई महाजों पर हिंदुस्तानी इत्तेहाद को मजबूत करने वाला साबित हुआ। इस मुकदमे ने पूरी दुनिया में अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले लाखों लोगों के हकूक़ को जगाया। कोर्ट मार्शल के एडवोकेट ने इनके जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ़ करते हुए कम से कम सज़ा देने की अपील की, लेकिन फ़ौजी अदालत ने सज़ाए मौत तजवीज़ की। हालात की संगीनी को देखकर इसकी तौसीक के वक्त हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ सर क्लाइव आर्कट ने ना चाहते हुए भी जुर्माना लगाकर 31 जनवरी 1946 को रिहाई का हुक्म दे दिया और इनके साथ साथ सहगल ढलों और शाहनवाज के अलावा आज़ाद हिंद फ़ौज के बहुत से सिपाहियों को जो मुख्तलिफ़ मकामात पर गिरफ़्तार किया गया था और जिनके ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा थे, सबको रिहा कर दिया गया। आज़ाद हिंद फ़ौज के बहादुर सिपाहियों की रिहाई पर राइटर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और बरतानिया के बहुत से सहाफ़ियों ने अपने अखबारात में इन मुकदमात के बारे में शदीद अल्फाज में लिखा। इस तरह ये मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हो गया। बरतानवी हुकूमत के कमांडर इन चीफ सर क्लॉड एक्लिंग ने इन फ़ौजियों की उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर दी। हवा का रुख महसूस करते हुए वो समझ गए थे कि अगर इन्हें सज़ा दी गई तो हिंदुस्तानी फ़ौज में बगावत हो जाएगी। बहस के दौरान ही हिंदुस्तानी बहरिया में बगावत छिड़ गई। बगावत का शोला मुंबई, कराची, कोलकाता, विशाखापट्टनम वगैरह में हर तरफ फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इस बगावत को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल भी हुई। जनरल शाहनवाज खान ने मुकदमा के दौरान जो अपना तहरीरी बयान दाखिल किया, इनकी हुब्बुल वतनी और वतन पर मर मिटने के जज्बात का इजहार अयां होता है। वो अपनी डायरी में एक जगह लिखते हैं कि जब मैं मलाया के मोर्चा पर गया, मेरे दाएं बाएं जो अंग्रेज़ों की कंपनियां थी वो दुम दबाकर भाग गईं। मुझे अंग्रेज़ों की बुज़दिली बुरी लगी। सिंगापुर की शिकस्त के बाद जब हिंदुस्तानी फ़ौज को अंग्रेज़ी फ़ौज से अलहदा किया गया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जब अंग्रेज़ी कर्नल ने मुझसे कहा अब हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं और हमको छोड़कर चले गए, तो सिंगापुर के जनरल पार्क गया। मैं आज़ाद हिंद फ़ौज के ख़िलाफ़ था क्योंकि समझता था कि जापानी अपने मतलब के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब यकीन हो गया कि आज़ाद हिंद फ़ौज हिंदुस्तान को आज़ाद कराकर ही दम लेगी, तब मैं इसमें शामिल हुआ। तहरीरी बयान का ये इक़्तिबास बड़ा दिलसोज है कि मेरे दिल में अपने ख़ानदान की भलाई और बहबूदी का ख्याल बार बार आता था।
اور سوچتا تھا کہ میری آزاد ہند فوج کی شرکت سے سرکار ان کو تکلیف پہنچائے گی۔ دوسری طرف ملک کے کروڑوں ننگے بھوکے میری آنکھوں کے سامنے آتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی خاطر گھر خاندان کو قربان کر دوں گا۔ میں ہندوستان کے مورچے پر اپنے چچا زاد بھائی کے خلاف لڑتا رہا، جبکہ وہ زخمی بھی ہو گیا تھا۔ 1946 میں آزاد ہند فوج کے خاتمہ کے بعد مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو سے میزان ملنے کے بعد شاہ نواز خان کانگریس میں شامل ہو گئے۔ 1947 میں پنڈت نہرو نے انہیں کانگریس میں سیوا دل کے کارکنوں کو فوج کی طرح ٹریننگ دینے کی ذمہ داری سونپی۔ 1952 میں جنرل شاہ نواز خان میرٹھ پارلیمانی حلقہ سے MP منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1971 تک لگاتار پارلیمنٹ میں میرٹھ کی نمائندگی کرتے رہے اور 23 سال تک مرکزی کابینی وزیر رہے۔ آزاد ہندوستان میں 4 بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور کئی اہم وزارتوں پر وزیر بھی رہے۔ خان صاحب ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ جذبہ خدمت خلق سے سرشار، غریب پرور اور نباز وقت سیاستداں بھی تھے۔ آزادی کے بعد لال قلعہ پر یونین جیک کو اتار کر ترنگا لہرانے کی سعادت اپنے حصے میں لکھنے والے شاہ نواز خان ہی ہیں۔ لال قلعہ پر شام لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے ہونے والے پروگرام میں ان کی ہی آواز گونجتی ہے۔ ڈاک شعبہ میں بھی ان کی خدمات دیکھ کر ان کے اوپر ڈاک ٹکٹ شائع کیا جا چکا ہے۔ یہاں یہ بات حیرت انگیز ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے جنرل شاہ نواز خان پاکستان کیوں نہیں رہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہندوستان سے مسلمان پاکستان جا رہے تھے تب وہ پاکستان میں اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر واپس ہندوستان آ گئے تھے۔ یہ ان کی ہندوستان سے محبت تھی یا انہیں ہندو مسلم اتحاد کا یقین تھا، جس کے سبب وہ آزاد ہند فوج میں سبھاش چندر بوس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے۔ آزاد ہندوستان کے خواب دیکھنے والے پہلے پہل سبھاش چندر بوس سے متاثر ہوئے تو برطانوی فوج سے بغاوت کر کے آزاد ہند فوج میں شامل ہو گئے، اور جب وہ اس ذریعے اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے تو وہ گاندھی کی عدم تشدد تحریک کا حصہ بن گئے۔ تاہم دونوں جگہ مقصد تو آزادی ہی تھا۔ آزادی کے اس متوالے کے حصے میں یہ اہم اعزاز بھی آیا کہ جب آزادی کے بعد لال قلعہ پر برطانوی پرچم کی جگہ انڈین پرچم لہرانے لگا تو نظر انتخاب ان پر ہی آ کر ٹھہری۔ جنرل شاہ نواز خان گاندھی کے اتنے قریب ہو گئے کہ 1946 میں بنگال کے خونریز فسادات کے بعد امن و امان کی بحالی کے لیے گاندھی جب وہاں پہنچے تو ان کے ہمراہ خان عبدالغفار خان اور شاہ نواز بھی تھے۔ بعد میں نہرو کی درخواست پر شاہ نواز کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ان کے بیوی بچے اگرچہ پاکستان میں ہی رہتے رہے، جن میں سے 2 بیٹے بیوی کے بعد ان کے پاس دہلی آ گئے۔ 1952 کے انتخابات میں پہلی بار وہ میروت اتر پردیش سے لوک سبھا کے رکن منتخب ہو گئے۔ وہ 4 مرتبہ لوک سبھا کے ممبر بنے۔ اس دوران پارلیمنٹری سیکرٹری اور مختلف محکموں کے وزیر بھی رہے۔ 1965 کی پاک انڈیا جنگ کے موقع پر ان کا بیٹا محمود پاکستانی فوج کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا، جس پر اپوزیشن نے واویلا کر دیا۔ انہیں حکومت سے برطرف کیا جائے، لیکن لال بہادر شاستری نے کہا وہ ہماری آزادی کے ہیرو ہیں۔ وہ بائیں بازو کے خیالات رکھتے تھے۔ انڈیا میں زرعی اصلاحات اور زمین کے منصفانہ تقسیم کے حامی رہے۔ جب انہوں نے انڈیا میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے لیے الگ پرسنل لا کا مطالبہ کیا تو اس بنا پر 1967 کے انتخابات میں شکست کھا گئے۔ جب انڈین نیشنل کانگریس کی تقسیم ہوئی تو انہوں نے اندرا گاندھی کا ساتھ دیا۔ 1971 میں غربت مکاؤ مہم کی وجہ سے وہ دوبارہ رکن پارلیمنٹ بن گئے۔ 1977 کے انتخابات میں جنتا پارٹی سے وہ ہار گئے اور پھر وہ کبھی لوک سبھا میں نہیں آ سکے، مگر وہ اپنی سیوا دل جماعت کانگریس کے ونگ کے مرتے دم تک صدر رہے۔ ان کا انتقال 1983 میں ہوا۔ جنرل شاہ نواز خان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی لے پالک تھی۔ بیٹوں میں محمود نواز، اکبر نواز، اجمل نواز، جبکہ بیٹیوں میں لطیف فاطمہ ان کے پاس دہلی میں تھیں۔ لطیف فاطمہ جو کہ اداکار شاہ رخ خان کی والدہ تھیں۔ باقی دونوں بیٹیاں پاکستان میں تھیں۔ پاکستان میں ہی ان کی شادیاں ہوئیں۔ ان کے بیٹے محمود نواز بھی پاکستانی فوج میں کرنل کے عہدے پر پہنچے۔ ان کے خاندان سے وابستہ لوگ آج بھی فوج میں اونچے عہدوں پر موجود ہیں۔ 9 دسمبر 1983 کو یہ عظیم مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور شاہ جہانی مسجد دلی کے احاطہ میں ان کی تدفین کی گئی۔ دوستو،
آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.